بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، وضو کے فرائض پہلے بیان ہو چکے اور اسی طرح وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی بیان ہوئیں، اور غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ان کا بیان بھی ہوا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ وضو کرنے کے اندر 13 سنتیں ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی کوئی شخص سنت پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جب حضور کے قریب ہوگا تو اللہ کے قریب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا یہ آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام میرے آقا کی ایک سنت پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ نیت کرنا یعنی اگر کوئی شخص ویسے ہی اپنے آزاد ہو رہا ہے اور وضو کی اس کی نیت نہیں ہے تو وضو تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن نیت کرے گا تو ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ جیسے ایک شخص نے وہ ڈبکی لگائی نہر کے اندر، باہر نکلا تو وضو ہو گیا اس کا، تو وضو کی نیت اس نے نہیں کی تھی۔ تو اس طرح جب وضو کی نیت سے پہلے نیت بھی کر لے کہ میں اب وضو کر رہا ہوں تو پھر نیت کا سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نمبر 2 ہے دوسری سنت بسم اللہ کا پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ پڑھ کر نہ شروع کیا جائے، جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، فرمایا وہ اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہوا اقطع، وہ دم کٹا ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3، تیسری جو وضو کی سنت ہے کہ پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، یعنی دونوں ہاتھ یہاں تک دھونا ہے گھٹوں تک، اور 3 مرتبہ دھونے ہیں، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ مسواک کے فضائل میں نے آپ کو پہلے بتلا دیے کہ منہ بھی صاف رہتا ہے۔ ایک اور بھی اس کی فضیلت ہے کہ فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک یہ منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ اللہ کی رضا مل جاتی ہے اس سے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب جنتی کو جنت میں بھیج دیں گے، پھر اللہ جنتی سے ارشاد فرمائیں گے اب تو خوش ہو بھائی، تم خوش ہو گئے ہو؟ تو جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضى، یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم خوش نہ ہوں؟ آپ نے ہمیں جنت تو دے دی، آپ نے ہمیں جنت دے دی، اتنی نعمتیں ہیں، جو چاہے کھائے پی مزے اڑا رہے ہیں، یا اللہ خوش ہے؟ اللہ ارشاد فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت نہ دوں؟ کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت نہ عطا فرماؤں؟ عرض کریں گے یا اللہ جی ہاں۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے آج میں تم کو اپنی رضا دے رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، رضا دے رہا ہوں۔ تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی مسواک کے حاصل۔ یہ پیاری نبی کی سنت دیکھیں، درجہ دیکھیں اس کا، کیا کیا مقام اللہ نے رکھ دیے۔ تو جو مسواک کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مسواک کی تو ہے کوئی بات نہیں بھائی، یا سستی کرتے ہیں، مسواک پڑی بھی ہوئی ہے، یہ جلدی جلدی میں چلو کوئی بات نہیں کلی کی اور نماز پڑھ لی۔ بھئی یہ 1 منٹ جو آپ اٹھیں گے، 2 منٹ اٹھیں گے، مسواک کو لیں گے اور اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائیں گے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا۔ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، رب کی رضا کا ذریعہ ہے مسواک کرنا۔ تو چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔
نمبر 8 ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ جب انسان ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طرح ہوگا، جب اپنے بازو دھو لے گا تو اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کا اس طرح خلال ہوگا، یہ میں جیسے کر رہا ہوں اس طرح بھی، یعنی انگلیوں کو انگلی کے اندر ڈالنا، اسے کہتے ہیں خلال۔ نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی بازوؤں کو بھی، پاؤں کو بھی، منہ کو بھی، کلی بھی 3 مرتبہ ہے، ناک میں پانی بھی 3 مرتبہ، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ 9ویں سنت ہے۔ نمبر 10 ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سارے سر پر پھیرنا۔ یہ ذرا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر کہ 10ویں سنت ہے ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرنا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، وہ تو ہے فرض، ایک ہے پورے سر کا مسح کرنا، یہ ہے سنت۔ اب مسح کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھی وہ آتے ہیں سر کا ایسے کیا اور بس ٹھیک ہے بھائی، مسح تو ہو جائے گا لیکن جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ مسح تو چوتھائی سر کے مسح کرنے سے بھی ادا ہو رہا ہے۔ کسی شخص نے ایسے کر لیا، مسح ہو گیا۔ اب میں آپ کو مسح کا صحیح طریقہ بتلاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، آپ نے پانی لیا، ہاتھوں کو پانی لگایا، اور اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی، عبدالاحد بھائی نظر آ رہا ہے جی، یہ دیکھیے، یہ اب وہاں پر رکھنا ہے۔ اب میرے سر پر تو بال نہیں ہے، تو جہاں پر بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے اس 3 انگلیوں کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، 3 انگلیوں کو ہے، اور یہ 3 انگلیاں یہ والی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ نے یہاں پر ٹکانی ہے، اور اس کو آپ نے پیچھے لے کے جانا ہے، یہ پیچھے لے کے جانا ہے گردن تک، یہاں تک آ گیا۔ اب یہ حصہ استعمال ہوا، یہ رہ گیا تھا، ہتھیلیاں رہ گئی تھی، اور سر کا یہ حصہ بھی استعمال، یعنی یہاں پر یہ لگ گئی، انگلیاں لگ گئی، اب یہ رہ گئی۔ اب جب پیچھے آپ نے اس طرح گئے تھے 3 انگلیاں لگا کر، تو یہاں پر پھر آپ نے یہ والی جو ہے یہ اس کو ایسے، یہ حصہ چونکہ بچا ہوا تھا کیونکہ ہم نے اوپر پھیرا تھا نا یہ ہاتھ، اب یہ حصہ بچا ہوا تھا، یہ اب یہ پورا ہتھیلی استعمال ہوگی سوائے اس انگلی کے، یہ بچی ہوئی ہے اب آپ کے پاس، پورا سر بھی ہو گیا۔ اب یہ انگلی آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے، یہ کانوں کے لیے ہم نے بچائی ہوئی تھی، یہ ٹھیک ہے نا، یہ اس کو اچھی طرح کانوں میں پھیرنا، یہ سر کا دوسرے کان کا بھی اسی طرح آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ اب یہ انگوٹھا بچ گیا، انگوٹھے کو ہم نے کانوں کے پیچھے پھیرنا ہے، یہ، اور اب یہ پورا ہاتھ استعمال ہو گیا، یعنی اندرونی حصہ ہتھیلی کا استعمال ہو گیا، اب بیرونی رہ گیا، بیرونی حصہ، اب اس سے گردن کا مسح ہوگا، یہ اب یہ پورا ہاتھ استعمال ہو گیا، بیرونی بھی اندرونی بھی۔ تو یہ سر کا صحیح مسح ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی صحیح طرح جی؟ دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، تو یہ سر کا پورے سر کا مسح کرنا یہ ہے سنت، اور چوتھائی سر کا، یعنی سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی، اور اس میں ایک حصے کا مسح ہو گیا، چوتھے حصے کا، وہ وہاں پر ہاتھ پھر گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، اترے حصے میں ہاتھ پھر گیا، تو یہ ہے فرض مقدار، اس سے بھی وضو ہو جائے گا۔ لیکن سنت تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھائی سنت کا جو ثواب ہے اس کا تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اب میں یہ پہن لوں۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمبر 10 جو ہے، ایک دفعہ سارے سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سارے سر پر پھیرنا۔ اس مسح کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس طرح مسح کرنا ہے۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا،
یہ بھی بیچ میں آ گیا، آپ نے سن لیا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، نیت کرنی ہے، پھر دونوں ہاتھوں کا بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے 3 مرتبہ، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے منہ دھو رہے ہیں پھر کلی کر رہے ہیں پھر ناک میں پانی ڈال لیں، یا ناک میں پہلے پانی ڈال لیا بعد میں کلی کی، یا پہلے پاؤں دھو لیے پھر منہ دھویا۔ ترتیب نہیں ہے اس کے اندر، ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب یہی ہے، پہلے ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا ہے اور اس کے بعد کلی کرنی ہے 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کی پاؤں کی باری آئے گی۔ ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پیدر پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ یہ سمجھ آپ کو آ گئی ہوئی، لیکن مزید میں سمجھا دیتا ہوں کہ ترتیب سے وضو کرنا، پیدر پہ وضو کرنا۔ نمبر 13 ہے پیدر پہ وضو کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا تو آپ سمجھ گئے کہ پہلے پاؤں نہیں دھونے، پہلے جو ترتیب میں نے بتلائی ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ ایک ہے پیدر پہ وضو کرنا۔ پیدر پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھوئے دونوں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کی، اور اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ دھویا۔ ادھر سے بیوی نے آواز دی کھانا تیار ہے، حضرت صاحب آ جائیں کھانا کھائیں، تو آپ نے کہا اچھا چلو میں جاتا ہوں۔ آپ ادھر چلے گئے اور تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر آ گئے۔ اتنے میں آپ کے کیا ہوا، یہ پیدر پہ نہ رہا، پیدر پہ نہ رہا۔ حضرت صاحب چائے پی لیں، حضرت صاحب کو زیادہ پیاس لگی، جو ہے نا وہ چائے کی طلب تھی، اس نے منہ دھو کے جو ہے نا وہ چائے پینے چلے گئے۔ بعد میں آ کے پھر وہیں سے وضو شروع کر دیا، تو وضو تو ہو گیا لیکن پیدر پہ نہیں ہوا۔ تو پیدر پہ وضو کرنا بھی ایک سنت ہے، پیدر پہ وضو کرنا بھی ایک سنت ہے، اس کا ایک مستقل ثواب ہے۔ تو میری بات سمجھ گئے نا آپ، پیدر پہ کو بھی سمجھ گئے۔ تو پیدر پہ وضو کرنا یہ ہے، تو یہ 13ویں سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق، ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ سنت سے پہلے میں نے عرض کیا کہ حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، حوض کوثر پر آپ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، حوض کوثر پر آپ کے ہاتھ سے جام پینا بھی نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، آپ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اور جس کو یہ چیزیں نصیب ہو جائیں بھائی، اس کے تو جو ہے نا بس کامیابی ہی کامیابی ہے اس کے لیے، اس کو اور کیا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔